ابھی آپ حضرات کے سامنے مفتی صاحب نے تمام چیزوں کو واضح کیا کہ ایک معلم کو کیسا ہونا چاہیے اور ہمیں کن چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اصل میں بار بار ورک شاپ کرانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے سبق کو دہرانا ہے۔ ہم لوگ بعض مرتبہ سمجھ لیتے ہیں کہ سبق تو ہو گیا ہمارا، ہم تو بار بار ایک ہی چیز آتی رہتی ہے۔ تو ایسا نہ سوچیں، جب بھی آپ ورک شاپ لیں گے الحمدللہ آپ کو نئی چیز سیکھنے کو ملے گی، ہر بار نئی چیز سیکھنے کو ملے گی، بشرطے کہ ہم سیکھنے والے ہوں، بشرطے کہ ہم سیکھنے والے ہوں۔ اگر نہیں سیکھنے والے ہوں گے تو بیٹھے ہوئے بور ہو جائیں گے، آپ یہی باتیں ہو رہی ہے تو اس لیے آپ الحمدللہ ہم سب سیکھنے کی نیت سے بیٹھیں کہ جو چیز ہمیں سکھائی جا رہی ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہمارا جو طے ہے وہ نصاب کے مطابق ہمیں آپ کو بتانا ہے کہ 1 گھنٹے میں یہ پورا نصاب کس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جو قاعدے پہ ہی آدھا گھنٹہ نکال دیتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ دعا سنت کا مضامین چھوڑ دیا، کبھی عقائد کا چھوڑ دیا، اور جب ٹیسٹ دیا جاتا ہے تو پتہ چلا عربی بھی نہیں ہوئی، اردو بھی نہیں ہوئی، تو آگے پیچھے کر کے ہم لوگ پڑھاتے ہیں۔ دیکھیے یہ نصاب جو بنایا گیا ہے بہت محنت اور مشقتوں کے ساتھ بنایا گیا ہے اور بہت تجربوں کے ساتھ بنایا گیا ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اس کی ویلو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کو کسی دکان پہ یہ کتاب نہیں ملے گی، جہاں اس کی خاص جگہ وہیں یہ کتاب مل سکتی ہے۔ اس لیے ہم اس کی قدر کریں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ جب بھی کلاس میں بیٹھیں، جیسے مفتی صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہر سبق کا ہمیں مطالعہ کرنا ضروری ہے، ہدایت برائے معلم ہر سبق کے ساتھ دیا گیا ہے۔ تو ہمیں یہ بچوں کو سب سے پہلے تعارف کرانا ہے کہ یہ کتاب کیا چیز ہے، یہ کتاب کیا ہے۔ بچے کہیں گے اس پہ دینیات، کوئی فرسٹ ہوگی، کوئی سیکنڈ ہوگی، کوئی نرسری ہوگی، مختلف کتابیں ہیں اور مختلف کورس ہیں ہمارے سامنے اور سبھی کورس آپ لوگ پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ پھر آپ کو یہ دکھانا ہے کہ یہ کتاب آپ کی دینیات ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں اس کتاب کے اندر کل کتنے کلر ہیں، کل کتنے کلر ہیں۔ بچے ایک دم آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اور بچوں کا ذہن ایک دم جائے گا۔ جب سے یہ کتاب لے کے آ رہے تھے اور پڑھ کے جا رہے تھے لیکن بچوں کو اس بارے میں ابھی تک معلوم نہیں تھا، پھر آپ نے بچوں سے پوچھا تو بچوں نے ذہن دوڑایا اور بچوں نے گن کے بتا دیا، کیونکہ سب بچے اسکول پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو فٹافٹ کلر بتا دیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری بار دہرائیں، آپ تیسری بار دہرائیں، چوتھی بار دہرائیں، تاکہ بچوں کو اچھی طریقے سے یہ یاد ہو جائے۔ اچھا پھر اس کے بعد آپ کو یہ چیزیں سمجھانی ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ بلو کلر آپ نے پہلا بتایا، ٹھیک ہے، اب ہم بلو کلر میں پڑھیں گے کیا بیٹا، بلو کلر میں کیا چیز ہے، بچوں کو نہیں پتا ہوگا لیکن آپ بتائیں کہ بلو کلر میں ہمیں پڑھنا ہے قاعدہ اور حفظ سورہ۔ کیا پڑھنا ہے ہم کو؟ ابھی قاعدہ اور حفظ سورہ پڑھنا ہے۔ ماشاءاللہ کیا چیزیں ہو گئی بیٹا؟ 2 چیزیں ہو گئی، یہ ہم کو روزانہ پڑھنا ہے جی۔ اس کے بعد ہمارا کون سا کلر آیا جی؟ گرین کلر آ گیا۔ اچھا گرین کلر میں کیا ہے بیٹا؟ گرین کلر میں دعا سنت اور حفظ حدیث ہے۔ اب کتنے سبجیکٹ ہو گئے بیٹا؟ تو بچوں نے بتایا 4، 2 ادھر اور 2 ادھر۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کون سا کلر ہے بیٹا؟ انہوں نے بتایا کون سا ہے، بتائیے، آپ بتائیے کون سا کلر ہے؟ پرپل کلر ہے ماشاءاللہ جی۔ آپ حضرات بھی اور ہم لوگ بھی اچھی طریقے سے کتاب کا مطالعہ کر لیں۔ پرپل کلر، اب اس میں کیا چیز دی گئی ہے؟ اس میں 4 مضامین دیے گئے ہیں۔ کیا کیا دیے گئے ہیں؟ عقائد، نماز، اسماء الحسنہ اور مسائل۔ اچھا بتائیں بچوں یہ کل کتنے سبجیکٹ ہو چکے ہیں؟ بچوں نے بتایا کتنے ہو گئے؟ سب 8 ہو گئے ماشاءاللہ۔ اچھا اب کون سا کلر آیا بیٹا؟ بچوں نے بتایا کون سا کلر ہے جی؟ یلو کلر ہے ماشاءاللہ۔ اچھا یلو کلر میں کتنے سبجیکٹ ہیں؟ 4 سبجیکٹ ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ بچوں کو ہم یاد کرائیں گے کون کون سے ہیں۔ تو بچوں نے بتایا کیا کیا ہے؟ اسلامی معلومات، بیان و دعا، سیرت اور اخلاقی تعلیم۔ اچھا اب کون سا کلر رہ گیا بیٹا؟ ریڈ کلر۔ اچھا ریڈ کلر میں کیا چیز ہے؟ عربی اور اردو ماشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے ابھی آپ کو کتاب نہیں پڑھانی ہے، آپ کا پہلا دن ہے یہاں پہ پڑھانے کے لیے، بچے پہلی بار آئے ہیں، آپ بچوں کو کچھ نہیں پڑھانا، بچوں کو یہ چیز سمجھانی ہے، بس 1 دن آپ کو سمجھانا ہے۔ اب آپ نے اگلے دن یا دوسرے دن آپ نے پڑھانا شروع کیا۔ اچھا یہ بتائیں بیٹا کتاب کو شروع کرنے سے پہلے 3 چیزیں دی گئی ہیں، ایک حمد،
ایک نعت اور ایک نظم. بعض حضرات کو کئی جگہ جانا ہوا نعت حمد نظم نہیں پڑھاتے ہیں، جب بھی نعت اور حمد کے باقاعدہ ایپ ہے اور اس کے اندر اس بہت اچھی طریقے سے نعت کے اور حمد کے باقاعدہ اس میں ترنم بھی دیے گئے ہیں، طرز بھی دیے گئے ہیں، آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو ایک دن آپ پورے مکتب میں ایک ہی چیز رکھیں، حمد. تمام کلاسوں میں ایک ہی چیز ہونی چاہیے، حمد ہے آج. یعنی منڈے کے دن ہے، منڈے کے دن آپ نے حمد رکھی. اب حمد میں آپ نے پڑھانا شروع کیا. کیا پڑھائیں گے؟ آپ کو میں فرسٹ کلاس کے پڑھا دیتا ہوں. آؤ آؤ سر کو جھکائیں، گیت خدا کی حمد کے گائیں. ہم اچھے انداز میں پڑھیں گے تو بچوں کو بھی شوق لگے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے گھروں میں کوئی مہمان اگر آ جاتا تھا، اور آج بھی دیکھ لیجئے ماحول، اگر آپ کے بچے کوئی نعت پڑھتا ہو، کوئی حمد پڑھتا ہو، کوئی قرآن پڑھتا ہو، تو ان مہمانوں کے سامنے باقاعدہ بچوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ نعت میں تو بچے بہت انعامات جیت کے لاتے ہیں. ننیال میں چلے گئے وہاں پیسے لاتے ہیں، کہیں اور چلے گئے وہاں سے پیسے لاتے ہیں. تو یہ شوق ہوتا ہے، اور یہ شوق جو ہے باقاعدہ یہ ایک مشن ہے، یہ ایک باقاعدہ تحریک ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ہماری دینیات میں بچوں کیا کیا پڑھایا جا رہا ہے. تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سے مکتب میں پڑھ رہا ہے، کہ وہاں بچے پڑھ رہا ہے مکتب میں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. کیا کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اب کیونکہ بچوں کو تمام چیزیں یاد ہیں تو بچہ تمام چیزیں بتا دیتا ہے کہ ہماری ایک کتاب کے اندر اتنے سبجیکٹ ہیں اور ہم اس کو اتنی دیر پڑھاتے ہیں. اچھا، قاعدے کو ہم کتنی دیر پڑھائیں گے؟ آپ نے حمد پڑھا دی، اس کے بعد قاعدہ. بچوں سے نہ کہیں کہ آپ پڑھیے، بلکہ ہمیں خود پڑھانا ہے. قاعدہ، جس کتاب میں قرآن پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں. ایک دن میں بچوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کو پڑھانا ہے. نرسری فرسٹ اس میں آپ کو خود پڑھانا ہے، اور حفظ سورت سیکنڈ میں بھی آ جائے تو آپ کو خود پڑھانی ہے. یہ بچوں کے اوپر نہ چھوڑا جائے کہ بچے پڑھائیں گے. اگر بچوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا تو بچوں کی آپ تلفظ ٹھیک نہیں کرا سکیں گے، بچوں کی ادائیگی ٹھیک نہیں کرا سکیں گے آپ. اور ایک چیز پہ ہی آپ کو تلفظ ٹھیک نہیں کرانے ہیں، بلکہ جو چیز آپ پڑھا رہے ہیں، عقائد پڑھا رہے تو وہاں قاف نکلوائیے، عین نکلوائیے. عقائد، دعا سنت پڑھا رہے تو وہاں عین نکلوائیے، تاکہ بچوں کو عین کی مشق ہر مضامین کے اعتبار سے بار بار بولیں گے تو ان کے عین اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بچوں کو آپ نے کیا پڑھا؟ قاعدہ پڑھایا. اس کے بعد خاص طور سے قاعدہ اور آپ کو اردو، یہ خاص طور سے بلیک بورڈ کا استعمال کریں گے آپ. اور اس کے لیے طریقہ تعلیم الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب انشاءاللہ باقاعدہ اس کے ساتھ بڑی تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے آپ کو یہ تمام چیزیں پڑھانی ہیں. ٹھیک ہے، قاعدے کا آپ کو استعمال کرنا ہے، بلیک بورڈ کا خاص طور سے استعمال کرنا ہے. اس کے بغیر اگر آپ نے اجتماعی تعلیم نہیں رکھی کسی مکتب میں تو آپ کا مکتب کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا. بعض مرتبہ ہم ایک جگہ سے اٹھتے ہی نہیں ہیں. اگر ایک کلاس بچہ پڑھ کے چلے گئے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو کے پڑھائیے، بچوں کھڑا کر دیجئے، آپ مزے لے کے پڑھائیے. ماشاءاللہ آپ کبھی بور نہیں ہو سکیں گے. آپ کو ایسا لگے کہ اور کلاس پڑھوں، اس کے بعد اور بھی کلاس ہونی چاہیے، اس کے بعد اور بھی کلاس ہونی چاہیے. اور اگر آپ بیٹھ گئے تو کہیں نہ کہیں آپ مشغول ہو جائیں گے. کبھی پین کے ساتھ مشغول ہو جائیں گے، کبھی موبائل کے ساتھ مشغول ہو جائیں گے، کبھی آپ کس سے بات کرنے مشغول ہو جائیں گے. تو یہ بچوں کا ٹائم ہے تو بچوں کو ہی وقت دیں. خاص طور سے آپ نے قاعدہ پڑھایا، اس کے بعد آپ نے دوسرے مضامین کی طرف جب جائیں گے تو آپ خود پڑھائیں. پڑھیے بیٹا. دعا و سنت، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دعا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں. اب یہاں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے بچے، صلی اللہ علیہ طریقے کو. تو یہاں بہت غلطی کرتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا اس بات کا. کبھی بھی دیکھ لو، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، بچوں کو سن کے دیکھو کہ بیٹا دعا سنت کسے کہتے ہیں. بچوں کی وہ چیز بھی اس انداز کی نہیں آ پاتی ہے جس انداز کا ہم لوگ آپ کو باقاعدہ بار بار ٹریننگ دیتے ہیں اور جس انداز سے آپ کو پڑھانا ہے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. اب آپ نے پڑھایا، اس کے بعد بچوں نے پڑھا، اس کے بعد آپ نے دعا بھی آپ کو ہی پڑھانی. جتنی بھی عربی کی عبارتیں ہیں وہ آپ کو خود پڑھانی ہے. بچہ خود سے ٹھیک نہیں کر سکے گا. اس کے بعد آپ نے دعا سنت پڑھا دی اور دعا آپ نے پڑھا دی. کھانے سے پہلے کی دعا کیا پڑھیں گے بیٹا؟
کھانے سے پہلے کی دعا. اب ایک چیز تو ایسے کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ, اور ایک ہے بڑے سکون کے ساتھ, کیونکہ آپ کو اتنا سے ہی پڑھانا ہے. اور کتنی دیر پڑھانا ہے؟ دعا سنت کتنی دیر پڑھانا ہے؟ 5 منٹ پڑھانا ہے. تو آپ کتنی بار پوری کلاس بھی بچے پڑھ سکتے ہیں, اتنی سی چیز. اور دعا سنت میں آپ کھانے سے پہلے کی دعا, شروع میں دعا پڑھنا, کھانے کے بعد کی دعا, ان تمام کے لیے پورا 1 مہینہ دیا گیا ہے. لیکن ہم لوگ پورے مہینہ پڑھا لیتے ہیں, پھر بھی بچوں کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہو پاتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو توڑ توڑ کے نہیں پڑھاتے ہیں, ہم بچوں کو ٹارگٹ لے کے نہیں پڑھاتے ہیں. اب اتنے سارے مضامین کو ہم لوگ پڑھاتے ہیں, اس کے بعد بھی سب دن ڈیوائڈ کیے گئے ہیں کہ بھئی اتنے دن میں یہ مضامین کو پورا کرانا ہے, لیکن ہم اس کو پورا کرانے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک کرانے کی کوشش نہیں کرتے. اور یہ جو نصاب بنایا گیا ہے یہ کسی ذہین بچے کو دیکھ کے نہیں بنایا گیا ہے, یہ اس بچے کو دیکھ کر بنایا گیا ہے جو کلاس میں سب سے کل ذہن بچہ ہے, تاکہ اس بچے کو اچھے سے یاد ہو سکے. ذہین بچے تو 1-2 دن میں یاد کر لیتے ہیں, لیکن 20 دن کا سبق چلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ اس جیسا پڑھنے والا بن جائے. تو دعا سنت کا مضامین ہمارا پورا. اس کے بعد بچوں سے بولے بیٹا کون سا سبجیکٹ آیا, کون سا کلر ہے. اب بچوں نے کلر بتایا, آپ اس کو پڑھائیں. عقائد, آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بیٹا؟ ان کو عقائد کہتے ہیں. بچوں کو ٹوکو تاکہ ان کو قاف نکالنے کی عادت بنے. بچوں نے عقائد پڑھا. اب آپ نے کلمہ طیبہ کو کتنے دن پڑھانا ہے؟ آپ کو صرف کلمہ طیبہ کو آپ کو کتنے دن پڑھانا ہے؟ پتہ ہے کتنے دن کا سبق ہے؟ نہیں, 2 مہینے کا سبق ہے. اور ہم اس کو کتنے دن میں پورا کرانے کی کوشش کرتے ہیں؟ 1 دن میں. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, آپ اس طریقے سے پڑھائیں, سامنے والا آپ سے بہت مانوس ہوگا ماشاءاللہ. بچوں کو دیکھے گا بچے ایکشن سے پڑھ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, بس اتنے پڑھائیں آپ, اس سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اس کے بعد آپ کو کون سا مضامین آ گیا, کون سا مضمون آیا آگے؟ نماز. اب نماز کے لیے بھی آپ کو خود بولنا ہے. نماز ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بیٹا؟ نماز کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں نماز؟ ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں. آپ نے پڑھایا. اس کے بعد جب آپ تکبیر تحریمہ پڑھا رہے ہو اس وقت تمام بچوں کو اپنی کلاس میں کھڑا کر دیجئے اور آپ خود بھی کھڑے ہو جائیے. تکبیر تحریم یعنی نماز کو شروع کرتے وقت کہے اللہ اکبر. اب آپ نماز کی مشق کرائیں, اب آپ نماز کی عملی مشق کرائیں اسی جگہ پہ, ان کے ہاتھ ٹھیک کرائیں. جو اجتماعی نماز ہوتی ہے اس میں تو کبھی ہم لوگوں نے اس کی نگرانی کر لی اور کبھی نہیں بھی کی, اور کتنے دن ہو گئے باتوں میں لگ گئے, کسی اور چیز میں لگے, بچوں کی صحیح طریقے سے نماز نہیں ہو پاتی. اب آپ انفرادی طور پہ بچوں کی مشق کرا رہے ہیں, ہاتھ ٹھیک کرا رہے ہیں, بچوں کے ہاتھ بنوا رہے ہیں, تو یہ بچوں کا ایک چیز پڑھا رہے ہیں, لیکن وہ کیسے پڑھا رہے ہیں؟ عملی طور پہ پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ, عمل کے ساتھ پڑھا رہے ہیں. اب جب رکوع کی تسبیح آئے رکوع بچوں کا کرائیں اسی جگہ پہ, اور وہاں پر بچوں کے رکوع دیکھیں کہ صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تسبیح بھی یاد کراتے رہے اور ان کی عملی مشق بھی کراتے رہے. اس کے بعد کون سا مضمون آ گیا جی؟ اسلامی معلومات, دین اسلام کی باتیں جان لینے کو اسلامی معلومات کہتے ہیں. تم کون ہو؟ بچے پہلے دن نہیں بتائیں گے, کوئی اپنا نام بتائے, کچھ بتائے گا. تم کون ہو؟ ہم مسلمان ہیں. کون ہیں ہم مسلمان ہیں. اس پورے نیچے تک پڑھانے میں, ایک سبق کو پڑھانے میں پورا 1 مہینہ ہے. ایک پڑھائے نا, کیا ضرورت ہے پورا پڑھانے کی؟ تم کون ہو؟ بولو کیا بولیں گے؟ ہم مسلمان ہیں. اب بچوں کی نگرانی کرنی ہے. ارے آپ کی آواز نہیں آئی بھائی, آپ کی آواز نہیں آ رہی. دیکھو ان کی آواز بہت اچھی آ رہی ماشاءاللہ, آپ کی نہیں آئی. اچھا یہ دیکھو پیچھے بیٹھے یہ نہیں پڑھ رہے. اچھا آپ کی آواز اب کیا آنی چاہیے, دیکھتا ہوں کون اچھا پڑھے گا. چلو اب بچے متحرک ہو گئے, اب آپ کی طرف کو متحرک ہو گئے کیونکہ آپ نگرانی کر رہے ہیں ان کی. اچھا تم کون ہو؟ اب بچے دوڑتے بولے ہم مسلمان ہیں. سب سے پہلے بچوں کو کنٹرول کرنا سیکھنا ضروری ہے, بچوں کی نفسیات کو پکڑنا ضروری ہے. اب آپ کتنی محنت کر لیں, اگر بچے ادھر بیٹھے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں
تو آپ کبھی کچھ نہیں کر پائیں گے. بچوں کے اوپر متحرک ہونا پڑے گا, آپ کو نظر رکھنی پڑے گی کون بچہ کیا کر رہا ہے. اگر تھوڑا ٹیڑھا بھی ہوا نا تو فوراً اچھا دیکھو آپ کی بینچ ٹیڑھی ہو رہی بھائی, آپ تو صحیح سے دیکھو یہ کتنی اچھی بینچ لگا کے ماشاء اللہ آپ نے دیکھو. تو ان کو ہر چیز پر نظر رکھنی ہے. پھر اس کے بعد آپ پڑھائیں گے, آپ کو پڑھانے میں مزہ آئے گا ماشاء اللہ, بچوں کو پڑھنے میں مزہ آئے گا. تو آپ نے پوچھا تم کون ہو, بچوں نے بولا ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں. تو جوش دلائے بچوں کے, واقعی ہم مسلمان ہیں, احساس بھی دلائے ان کو ہم مسلمان ہیں. تم کون ہو, ہم مسلمان ہیں. تمہارا مذہب کیا ہے, ہمارا مذہب اسلام ہے. بس اتنے پڑھاؤ. بار بار 2-3 مرتبہ آپ نے پوچھا, بچوں کے یاد ہو جائے گا انشاءاللہ, کیونکہ پورا مہینہ پڑھا ہوا ہے. اس کے بعد اس میں چلے گا بیان, بچوں کو بیان یاد کرانا ہے. بچوں کو بیان زیادہ تر یاد نہیں ہوتا ہے, اور نیچے کی دعا تو زیادہ تر بھول جاتے ہیں لوگ. اس میں کیا کرنا ہے, جب آپ بیان میں پہنچے, بیان و دعا, دین کی بات لوگوں کے سامنے پیش کرنے کو بیان کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں. اب آپ نے نحمدہ ونصلی علی, آپ کا گلا خشک ہو جانا چاہیے, آپ کا گلا خشک ہو جانا چاہیے. علی رسولہ الکریم, 2 جملے پڑھاؤ, پھر دوسرا ملا دو, تیسرا ملا دو. ٹائم ختم ہو گیا. 5 مہینے ہیں بیان کو یاد کرانے پر, دعا کو یاد کرانے میں. کیوں زیادہ مشکل میں پڑھیں آپ, آسانی ہے اس میں, بہت آسانی ہے. اس کے بعد عربی, جب آپ عربی بھی پہنچیں تو عربی بھی اسی طریقے سے. عربی, عرب کی زبان کو عربی کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں بیٹا عربی؟ عربی, عربی, عرب کی زبان کو عربی کہتے ہیں. اب ایک پڑھا رہے ہیں, ایک کو کیا بولتے ہیں بیٹا؟ واحد, ایک, ایک, واحد, واحد, ایک, ایک, واحد. اثنان, 2, 2, اثنان, 2 کو کیا بولتے ہیں؟ اثنان. 2 کو کیا بولتے ہیں؟ اثنان. 1 کو کیا بولتے ہیں؟ واحد. اسی میں انداز, بچوں کے اسکول کے انداز میں, بچوں کے نفسیات کے اعتبار سے بچوں کو یاد کرانا ہے کہ بچہ جب ایگزام دے تو اسے یہ نہ پتا, یہ یاد ہو کہ 1 کو یہ بولتے ہیں, 3 کو یہ بولتے ہیں, 4 کو یہ بولتے ہیں. جب آپ اس طریقے سے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ تمام بچے اچھا پڑھنے والے بن جائیں گے. اور جیسے نظام کے اعتبار سے بعض مرتبہ ہم لوگ اس چیز کو بہت زیادہ اگنور مار دیتے ہیں کہ بچے یونیفارم میں آئے نہ آئے کوئی بات نہیں, ٹوپی نہیں لگائے کوئی بات نہیں, بچوں کا بیگ نیچے پڑا پڑھ رہنے دو, بچوں کا پاجامہ نیچے جا رہا تو پڑھ رہنے دو, بینچ ٹیڑھی پڑی تو رہنے دو, چپل الٹے سیدھے پڑے کوئی دقت نہیں. یہ نہیں, یہ ہمارے نظام کا حصہ نہیں ہے. بچوں کی ہر چیز کی نگرانی کرنی ہے. چپل ڈسپلن میں ہے کہ نہیں ہے, ہر بچے کو دیکھے ہو بیٹا, ہر بچے کی ذمہ داری لگائیے. دیکھے ہو بیٹا چپل صحیح سے لگے کہ نہیں لگے؟ جی ماشاء اللہ بہت اچھا. آپ کی بینچ سیدھی ہے کہ نہیں ہے؟ بچے یونیفارم میں کیوں نہیں آئے؟ اس کو احساس دلائیں. کیا بمبئی والوں کے لیے کپڑوں کی کمی ہے کیا؟ ہر طریقے کے کپڑے وہ پہن سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کرتے پجامے پہ کیوں ڈالا؟ بچوں کو برقعے پہ کیوں ڈالا؟ کیونکہ ہمیں بچوں کو عادت ڈالنی ہے تاکہ ان کو اس چیز کا پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں. بچہ اگر اپنی لک میں آئے گا تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہے ماشاءاللہ. تو اس لیے ان کو اس چیز کا پابند بنانا کہ بچے یونیفارم میں آنے ہی چاہیے, اور ان کے گھر والوں کو ہر چیز کی تاکید کرنا, ان کو احساس دلانا. دیکھیے کہ یہ قلم ہے, آپ اس کو پھینک دیجئے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اور آپ اس کے بارے میں بولنے بیٹھ جائیے. مولانا ہے ماشاءاللہ, مفتی لوگ ہیں, تو اسی قلم کی آپ اتنی اہمیت بٹھا دیں گے تو کوئی اسے پھینک کے بھی نہیں مارے گا, ہاتھ میں پکڑائے گا. اس لیے ہمیں ہر چیز کی اہمیت کو سمجھانا ہے, اور ہمیں خود بھی سمجھنا ہے, خود بھی سمجھنا اور سمجھانا بھی ہے. اس لیے بچے یونیفارم کی پابندی کریں. وقت کی پابندی بچے جب کرتے ہیں جب استاد پابندی کرتے ہیں, اس چیز کا تجربہ ہے. اگر بچوں کو پابند پہ دیکھنا چاہتے ہیں, کلاسیں بھری دیکھنا چاہتے ہیں, بچے پابند ہو جائیں, بچے چھٹی نہ کر پائیں, اس کے لیے ہمیں پابند ہونا پڑے گا. 10 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے ہمیں پہنچنا. اور اگر بچہ نہیں آتا ہے تو آپ کو اس کے لیے اطلاع کرنی ہوگی ان کے پیرنٹس کو, ان کو بھی احساس دلانا ہوگا کہ 1 دن کی چھٹی کرنا کتنا نقصان کرا دیا آپ نے. تو ان کو بھی لگنا چاہیے جب آپ کا مکتب سے فون نہیں جائے گا, آپ کا فون نہیں جائے گا, تو پیرنٹس کو کیا پڑھیے, وہ تو خود ہی چاہتے ہیں کہ ہم صبح کو سوئیں آرام سے. تو اس لیے ہم لوگ پیرنٹس کو جوڑ کے رکھیں اور اس چیز کی اہمیت کو سمجھائیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.